السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج ہمارا یہ عربی کلاس کا پہلا دن ہے۔ جب بھی ہم کوئی زبان بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے منہ سے جو بھی باتیں نکلتی ہے، خواہ وہ اسم کی شکل میں ہو یا فعل کی شکل میں ہو یا حرف کی شکل میں ہو، تو منہ سے نکلنے والی بات کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ منہ سے جو باتیں نکلیں گی وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو یہ تینوں چیزیں منہ سے نکلتی ہیں، اسم بھی، فعل بھی اور حرف بھی۔ اور منہ سے جو بھی باتیں نکلیں، خواہ وہ اسم نکلے یا فعل نکلے یا حرف نکلے، اسے عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ یعنی وہ کلمہ منہ سے جو باتیں نکل رہی ہے وہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ ہم جب بھی کوئی جملہ بناتے ہیں تو اس میں اسم کا بھی استعمال کرتے ہیں، فعل کا بھی استعمال کرتے ہیں، حرف کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم جملہ بنانے سے پہلے، استعمال کرنے سے پہلے اسم کو جان لیتے ہیں، فعل جان لیتے ہیں، یہ فعل کس چیز کا نام ہے، حرف کس چیز کا نام ہے، نون کسے کہتے ہیں، ورب کسے کہتے ہیں، لیٹر کسے کہتے ہیں۔ اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اسم یعنی نون، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے۔ جیسے مثال نیچے دی ہوئی ہے، جیسے زید، فرس۔ فرس ان کے معنی عربی میں گھوڑے کے آتے ہیں، اور زید کے معنی یہ کسی شخص کا نام ہے۔ زید اور فرس، فرسن کے معنی گھوڑا۔ مضرب، مضرب کے معنی بلہ۔ مضرب کے معنی، ارے قلم کہاں چلا گیا؟ مضرب کے معنی بلہ۔ جو ہم بیٹ بال کھیلتے ہیں تو اس میں ایک انسٹرومنٹ وہ بلہ بھی ہوتا ہے۔ تو بلہ، فرسن گھوڑا، مضربن بلہ۔ زید ایک شخص کا نام ہے۔ تو زید، فرس اور مضرب یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ یعنی جب ہم زید کا نام لیتے ہیں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس شخص کا نام ہے جس کے 2 ہاتھ ہیں، 2 پیر ہیں، 2 آنکھیں ہیں۔ اسی طریقے سے فرسن کا نام لیتے ہیں تو ایک شکل ہماری ذہن میں آتی ہے، ایک صورت ہماری ذہن میں آتی ہے۔ مضربن کا نام لیتے ہیں یعنی بلہ، جب ہم بولتے ہیں بلہ تو اس سے بھی ایک شکل ہمارے ذہن میں آتا ہے، جس سے ہم بال کو مارتے ہیں، وہ شکل ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، زیدن، فرسن، مضربن، ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے۔ یعنی اس سے کچھ بات سمجھ میں آتی ہے، اپنا معنی دینے میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہے، کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہے فعل۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل وہ کلمہ ہے، یعنی ورب وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، جو اپنا معنی خود بتائے، لیکن اس میں ایک شرط اور بھی ہے
وہ یہ ہے کہ اس میں زمانہ بھی ہو اور اس میں زمانہ بھی ہو، یعنی فعل اپنا معنی خود بتاتا ہے اور لیکن اس میں زمانہ بھی ہوتا ہے۔ اسم اپنا معنی خود بتاتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں ہوتا۔ فعل یہ اپنا معنی خود بتاتا ہے لیکن اس میں زمانہ ہوتا ہے۔ تو اسم اور فعل میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے؟ اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، فعل میں زمانہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے اسم اور فعل میں۔ جیسے مثال کے طور پر ضرب، فعل کی مثال یہاں دی گئی ہے، ضرب۔ ضربہ کے معنی ہے اس نے مارا، ضربہ کے معنی ہے اس نے مارا۔ تو اس نے مارا ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دے رہا ہے، یعنی کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضربہ اس نے مارا، ہاں بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی خود دے رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس میں زمانہ ہے، یعنی اس نے مارا زمانے ماضی میں، پاسٹ میں۔ تو پاسٹ یہ ماضی کا زمانہ ہے، زمانہ ماضی ہے۔ ضربہ اس نے مارا۔ زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہے، ایک پرزینٹ، پاسٹ، فیوچر۔ تو اس میں کون سا زمانہ ہے؟ پاسٹ ہے۔ ضربہ اس نے مارا۔ تو 2 شق ہیں، 2 جز ہیں۔ نمبر 1 جو اپنا معنی خود بتائے، ضربہ یہ اپنا معنی خود بتا رہا۔ دوسری شق ہے اس میں زمانہ بھی ہو۔ دوسرا جز کیا ہے؟ فعل کی تعریف کا دوسرا جز، اس میں زمانہ بھی ہو۔ ضربہ اس نے مارا، کب مارا؟ ماضی میں، تو اس میں زمانہ ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ اسم کی تعریف، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے، اور فعل کی تعریف، فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں زمانہ بھی ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ چلیے اب ہم حرف کی طرف چلتے ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے، حرف بھی کلمہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ منہ سے جو بھی چیز نکلے وہ کلمہ ہے۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ جیسے علی، علی یہ عربی، علی عربی ہے، اعلیٰ کے معنی انگلش، اعلیٰ کے معنی پر کے آتے ہیں، انگلش میں آن استعمال کرتے ہیں۔ فی کے معنی میں انگلش میں اس کے لیے ان استعمال کرتے ہیں۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ تو اعلیٰ یہ دوسرے کا محتاج ہے اپنا معنی بتانے میں۔ اعلیٰ، اعلیٰ، اعلیٰ سے کوئی کوئی شکل ذہن میں آ رہی ہے، نہ صورت ذہن میں آ رہی ہے، نہ کوئی شکل ذہن میں آ رہا۔ فی سے بھی کوئی صورت ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہے۔ جب ہم علی کے ساتھ کوئی نون استعمال کریں گے، علی الکرسی، کہاں؟ کرسی پر، اب یہ علی کا معنی سمجھ میں آ رہا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کہیں فی الحجرتی، کمرے میں، تو اب یہ فی کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ فی الحجرتی یعنی کمرے میں۔ تو فی کا معنی اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم فی کے ساتھ کسی اسم کو استعمال کریں یا علی کے ساتھ کسی اسم کا استعمال کریں، تب جا کر علی کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ اسی طریقے سے فی کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اپنا معنی، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو۔ تو یہ علی اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہے،
یعنی اسم کا محتاج ہے، فی اسم کا محتاج ہے۔ تو چلیے آج اتنا ہی، پھر انشاءاللہ کل دوسرے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔